کہنے والوں میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو یہ امت آخری امت ہے اور مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک حضور کا کلمہ چلے گا، قیامت تک حضور کا نظام چلے گا، قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی شریعت چلے گی، اور جو بھی بندہ اس عقیدے کا انکار کرے بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا پھرے لیکن وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، چونکہ مسلمان وہ ہے جسے خدا مسلمان کہے، جسے مصطفیٰ مسلمان کہے۔ ایسے تو مدینے کے منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، لیکن قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا حکم ہوا؟ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ساری چیزوں کی گواہی دیتے تھے کہ ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محبوب یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محبوب یہ جھوٹے ہیں۔ اب زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، اندر سے دل سے نہیں کہہ رہے، لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کہنے میں جھوٹے ہیں۔ تو اگر مصطفیٰ کے سامنے کوئی کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کے منافقت کرے، اللہ اس کا ایمان نہیں مانتا نہ قبول کرتا ہے۔ ایمان اسے کا محبوب و مقبول ہے جس کا ایمان خدا بھی قبول کرے، جس کا ایمان مصطفیٰ بھی قبول کرے۔ تو لہذا ختم نبوت عقیدہ یہ بنیادی اساسی عقیدہ ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اب کچھ عرصے سے کچھ لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ ختم نبوت کے یہ بھی کوئی سیاسی بات ہے، یہ بھی کوئی ایسا ویسا ہے، یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے اپنے لیڈروں کے حوالے سے دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں کہ جناب یہ جو بات ہو رہی ہے شاید فلاں لیڈر کے خلاف جائے گی، فلاں لیڈر کے خلاف جائے گی، یہ کسی لیڈر کے خلاف کی بات نہیں ہے، یہ قبر و حشر کا معاملہ ہے۔ قبر میں اسی نے کامیاب ہونا ہے جو دل و جان سے نبی پاک و اللہ کا آخری نبی رسول مانے گا۔ اگر ذرا سی بھی اس عقیدے میں کمزوری ہوئی تو قبر کے اس جہان میں اس نے کامیاب نہیں ہونا، چونکہ قبر میں تو رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ زہرا مرزا قادیانی تو نہیں آئے گا نا، قبر میں مرزا قادیانی کا نہیں آنا، قبر میں تو آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ تو لہذا جو قبر میں حضور کو پہچانے گا اسی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا جائے، اور جس بد نصیب نے حضور کو نہ پہچانا اور اس نے سوالوں کے جوابات نہ دیے تو حدیث صحیح میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ قبر کا معاملہ ہے، تو لہذا اس لیے وہ علماء اور وہ صوفیاء اور بزرگان دین جو آپ کے لیے 24 گھنٹے اس فکر میں ہیں کہ آپ عقیدہ ختم نبوت پر کامل اکمل یقین رکھیں، وہ آپ کی قبر سنوارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی قبر بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں کہ کہیں بھولے بھالے مسلمان مرزائیوں، قادیانیوں، منکرین ختم نبوت کے جال میں پھنس نہ جائے۔ وہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی رسول ہیں، اس لیے کہ اے میرے مسلمان بھائی یہ تیری قبر کی پہلی رات کا معاملہ ہے، تو نے قبر میں جانا ہے، مر کے قبر میں پہنچنا ہے، تو وہاں تجھے رسول اللہ کی زیارت کرائی جانی ہے۔ تو اگر تیرا تعلق حضور سے نہ ہوا تو پھر کیسے پہچانے گا تو نبی پاک علیہ السلام؟ ظاہر ہے حضور سے تعلق ہی نہیں ہے، تو جب دل حضور کا ہے ہی نہیں ہے تو قبر میں یہ آنکھیں تو نہیں پہچانے گی، قبر میں دل والی آنکھیں مصطفیٰ کو پہچانے۔ سبحان اللہ، میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یہ جو دل والی آنکھ میں نے جس کو کہا ہے
یہ دل والی آنکھ ایمان کی آنکھ ہے، ایمان والی آنکھ قبر میں نبی پاک کو پہچانے گی۔ تو اس لیے زور دیتے ہیں ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ منصب ہے، حضور کی یہ شان ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تم حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتے ہو نا، ایک ہے حضور کی دین کی خدمت، ایک ہے مسجد کی خدمت، ایک ہے مدرسے کی خدمت، ایک ہے کسی فقیر کی خدمت، وہ بھی بالواسطہ نبی پاک کی ہی خدمت ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ حضور کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ نبی پاک کی ختم نبوت پہ پیرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور کی ذاتی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کچھ کہا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ حضور خوش ہوتے ہیں ختم نبوت پہ پیرا دینے والے سے۔ ہمارے حضرت تاجدار گولڑا شریف فاتح قادیانی سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رحمت اللہ علیہ، جن کی قیادت میں اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، سبحان اللہ، اور آج 121 سال ہونے والے ہیں، 121 سال، 121 سالوں میں امت سرخرو ہے، اس لیے کہ قیادت تاجدار گولڑا غوث پاک کے شہزادے کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں گئے، آپ کا یہ ارادہ تھا کہ اب میں واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، تو فرماتے ہیں وہاں پر یہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے یہ دل میں آیا کہ میں بیت اللہ میں رہوں، یہاں نمازیں پڑھوں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو واپس لوٹ کے ہندوستان میں نہیں جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، شیخ بزرگ چشتی صابری سلسلے کے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی مجھ سے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب ایک بہت بڑا فتنہ ہندوستان میں اٹھنے والا ہے۔ ابھی مرزا قادیانی کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا، تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں کہا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھانے والا ہے جو امت کو جھنجھوڑ دے گا اور امت کا ایمان خراب کرے گا، لہذا پیر صاحب آپ واپس ہندوستان لوٹ جائیں، آپ اگر صرف وہاں بیٹھے بھی رہیں گے خاموش تو آپ کے وجود کی برکت سے اللہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جو نہ بھی بولے، صرف وہ موجود ہوں تو ان کی برکت سے علاقے والوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیت اللہ شریف کے سجدوں کی کتنی قیمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پر۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ثواب کے معاملے کو چھوڑا اور واپس ہندوستان میں لوٹے، گویا یہ بتلایا گیا کہ جتنا ثواب بیت اللہ کے سجدوں میں ہے اس سے کئی گنا ثواب اللہ نے ختم نبوت پہ پیرا دینے میں رکھا۔ جو ختم نبوت کا پہرا دے اللہ اسے بیت اللہ کے سجدوں سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ تو آپ نے پھر یہ آخری جملہ میں کر کے اختتام کرتا ہوں، آپ نے پھر فرمایا، اب دیکھیں نا علاقے کا ایسا ہو، تھانہ ہو، کسی کے ساتھ لگ جائے تو بندہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ علاقے کا تھانہ اگر کسی کا طرفدار ہو جائے تو بندہ سر نہیں اٹھا سکتا، اور جس کی پشت پر پوری انگریز حکومت ہو، جس کی پشت پر پوری انگریز حکومت ہو، آپ خود سوچیں کہ مرزا قادیانی کو کتنی بڑی سپورٹ تھی
کہ تمام انگریز حکومت مرزا قادیانی کی پشت پر تھی، وہ سب سرمایہ لگا رہے تھے، اس کے مقابلے میں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی مالی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ پوری انگریز حکومت کا پروردہ، اس کو تاجدار گولڑا نے وہ شکست فاش دی کہ قیامت تک مرزائی منہ نکالنے کے قابل نہ رہا۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو میدان میں اترتا ہے، حضرت فرماتے ہیں جو ختم نبوت کے لیے میدان میں اترے، اس کی حفاظت کے لیے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی پشت پر رسول اللہ کا، بولے ذرا کیا ہوتا ہے؟ نا بلند آواز سے بولیں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ بمانا مدد، ہاتھ بمانا شاباش، ہاتھ بمانا معیت۔ اور حضرت فرماتے ہیں جب مرزا قادیانی کو میں نے کہا کہ تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، 25 اگست کو لاہور میں آ، اس کے کچھ شرائط تھی، فرمایا مجھے تیری ساری شرطیں قبول ہیں، بس ایک مرتبہ میرے سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے راہ فرار اختیار کی، بھاگ گیا، دوڑ گیا، نہ آ سکا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت تاجدار گولڑا سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بر وقت میدان میں اترنے کی برکت سے مسلمانوں کا ایمان محفوظ کر دیا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر نہ بندے کی قبر بنے گی، نہ آخرت بنے گی، اس کا کوئی کسی قسم کا مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو بعض مرتبہ یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے جی، یہ مولویوں کا ہے، اور مرزائی اسی لیے پریشان ہے کہ میں عوام کو جتنا گمراہ کرتا ہوں، مسلمانوں کا کوئی ایک عالم اٹھتا ہے اور میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک مسلمانوں کا عالم اٹھتا ہے اور میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، اس لیے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، اور مسلمانوں کا عالم آ کے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے، اور جب وہ آگاہ ہوتے ہیں تو سب لوگ مجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں، مرزائیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ میں نے مرزائیوں کے موجودہ بڑے کا انٹرویو سنا، اس سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں ہم کب مضبوط ہوں گے، مرزائی کب پاکستان میں مضبوط ہوگا؟ اس نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی مضبوط ہے ہم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سمجھا نہیں ہے ہمارا دشمن کیا کہہ رہا ہے، ختم نبوت کا منکر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کسی اور کی بات نہیں کی، اس نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی مضبوط ہے جو مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے، جب تک وہ مضبوط ہے ہم پاکستان میں مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی ایسا طریقہ کرو کہ تاکہ عوام میں مولوی کے خلاف کوئی ایسی سازشیں ہوں، ایسا پروپیگنڈا ہو، مولوی کے خلاف لوگ ہو جائیں، تو جب ایسی صورت بن جائے گی تو ہم پھر اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی سے نفرت دلانے کی 1000 مرتبہ کوشش کر لو، غازی علم دین جیسے ابھی موجود ہیں۔ ہاں غازی علم دین مولوی تو نہیں تھا نا، غازی علم دین کا مولوی تھا، غازی ممتاز حسین کا مولوی تھا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بنیاد میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ پاکستان جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت و کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو پاکستان کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ پاکستان قیامت تک سلامت رہے گا، اس کا معنی یہ کہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت بھی قیامت تک سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ پہرا دینے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، بحیثیت مسلمان ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد